हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम इकरा है। मेरी उम्र 29 साल की है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम थे। अम्मा घरेलू खातून थी। मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। अम्मा अब्बा की शादी हुई तो सब अम्मा से बहुत प्यार करते थे, सिवाय दादी और एक चचा के। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि दादी की तो समझ आती है बात, लेकिन चचा क्यों अम्मा के साथ नफरत करते थे, ये बात आज तक समझ नहीं आई थी। अम्मा अब्बा की शादी के 2 साल बाद मैं पैदा हुई। मेरी खुशी अब्बा ने ऐसे की जैसे बेटों की पैदाइश पर खुशियां की जाती हैं। पहली औलाद होने पर अम्मा अब्बा ने बहुत लाड उठाए। दादी मुझे भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब्बा ने और अम्मा ने हमेशा उनकी इज्जत करना सिखाया। अम्मा अब्बा ने हमें हमेशा सच बोलना सिखाया था। कभी झूठ बोल देती तो हमेशा पकड़ी जाती थी। हर बात अम्मा से आकर करती थी। कुछ भी हो जाना तो सीधा अम्मा को बताना। अम्मा कभी जो गलती हो जाती तो सीधा अम्मा को बता देती थी। कभी इतनी नौबत नहीं आती थी कि अम्मा से या किसी से भी झूठ बोलना पड़े। अम्मा ने इतना ताकतवर बनाया था कि अगर गलती हो जाती तो उसको मानने में कोई कबाहत महसूस नहीं करती थी। अम्मा ने पढ़ाई लिखाई में हमारा कभी हाथ नहीं रोका था। हमें मुकम्मल इजाजत थी कि अपनी हुदूद में रहते हुए किसी भी तरह की पढ़ाई कर लें। मेरी अम्मा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी मैंने कभी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया था। स्कूल में तालीम को लेकर अम्मा ने मुझ पर हमेशा सख्ती की, कभी नरमी का मुजाहरा नहीं किया। अगर मेरी उस्तानी मुझे मार भी लेती तो कभी अम्मा ने शिकायत ना की थी। धोखा देना, नाइंसाफी करना, किसी का हक मारना, ये सब हमारी तरबियत में शामिल ही नहीं था। अगर कभी गलती से किसी को धोखा दे देती तो जल्दी से अपनी गलती मान लेती। अम्मा ने हर तरह से मेरी तरबियत अच्छी करने की कोशिश की। अब्बा ने हर आसाइश मुहैया की, लेकिन अगर दोनों ना दे सके तो वो मेरा नसीब था। मेरे नसीब में जो नहीं था वो मैं चाह कर भी ना पा सकी, क्योंकि उसमें मेरी अम्मा और अब्बा की पसंदीदगी शामिल नहीं थी। मैं अपने चचा के बेटे को पसंद करती थी, जो मुझसे 1 साल छोटा था, और वो भी मुझे बेइंतहा पसंद करता था। लेकिन न जाने अम्मा और चचा में कैसा इख्तलाफ था कि अम्मा को चचा का बेटा मेरे लिए पसंद ना आया। मेरी पढ़ाई अभी चल रही थी जब बहुत से रिश्ते मेरे लिए आए, लेकिन मैं अम्मा को अपने चचा के बेटे से शादी करने का कहती तो वो फूट फूट कर रोने लग, और वो एक ही बात कहती कि जिस इंसान ने तुम्हारी माँ का मान ना रखा हो, तुम्हारी माँ की इज्जत ना रखी हो, तुम उसके बेटे से शादी कैसे कर सकती हो। मैं जब अम्मा से चचा के बारे में बात करने लगती तो अम्मा मुझे डांट टपट कर चुप करवा देती। एक रोज मैंने जब जिद की कि मुझे चचा के बड़े बेटे से ही शादी करनी है, मेरी आंखें हैरत से फट गईं जब अम्मा ने कहा कि मैं छोटे बेटे के लिए रिश्ता दे दूंगी, लेकिन बड़े के लिए मरकर भी नहीं दूंगी, वो भी अपने बाप जैसा ही निकलेगा। मुझे अम्मा की ये बात समझ न आई। उसी असना में मेरे चचा मेरे घर रिश्ता लेकर आए, और इत्तेफाक से अपने छोटे बेटे के लिए ही मेरे घर रिश्ता लेकर आए। अम्मा अब्बा को इस बात से कोई एतराज नहीं था। अम्मा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए चचा चची की आओ भगत में लगी रही। मेरी एक ही नंद थी जो मुझसे 4 साल छोटी थी। अम्मा किचन में गई तो मेरे चचा भी अम्मा के पीछे चल पड़े। मेरी नजर चचा पर पड़ी तो वो किचन में खड़े होकर अम्मा से किसी बात पर बहस कर रहे थे। मैं भी तजस्सुस के मारे किचन की तरफ छुप कर चली गई। किचन की दीवार से टेक लगाकर खामोशी से सुनते मेरी रूह लरस गई जब अम्मा ने चचा से बोला कि मैं तुम्हारा एक राज रख सकती थी, बस अब मजीद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने इतनी भी हया नहीं की कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। अम्मा की बात पर चचा ने थोड़ा उलझकर जवाब दिया कि किस भाई की बात कर रही हो? वो भाई जो मेरा सगा भाई है ही नहीं, जिसको कूड़े से उठाया था, उस भाई की बात कर रही हो? चचा की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे चचा पर बेहद गुस्सा आया और उनके बड़े छोटे दोनों बेटों से नफरत महसूस होने लगी थी। मैं गुस्से में कमरे में आई और अब्बा के साथ आकर बैठ गई। मुझे चचा के बड़े बेटे पर भी गुस्सा था कि एक बार भी उसने इस रिश्ते को रोकने की कोशिश नहीं की, और न वो खुद आया। चची ने मुझे प्यार किया और मेरी उंगली में अंगूठी पहनाने लगी तो मैंने अब्बा को देखते ही अपना हाथ पीछे कर लिया। सब लोग हैरान मेरे सामने खड़े मेरा चेहरा देख रहे थे। अम्मा भी हैरानगी से मुझे देख रही थी। मेरा होने वाला मंगेतर भी हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अब्बा से कह दिया कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। मेरे सारे बड़े मेरी तरफ मुंह खोले देखने लगे। मेरी दादी ने अम्मा की तरफ देखा और बोलने लग गई, जैसी माँ थी वैसी ही बेटी निकली, जैसा बाप वैसी बेटी। अम्मा ने रोकना चाहा तो मैंने अम्मा का हाथ थाम लिया और उनको दादी को रोकने से मना किया। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मेरी जात पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। चचा और चची भी वहां से चले गए। मैंने अम्मा से बोला कि मुझे जहां मर्जी ब्याह दें, लेकिन चचा के घर मुझे शादी करनी ही नहीं है। अम्मा सारा दिन दादी की बात पर आंसू बहाती रही, लेकिन इस बार मैंने भी अम्मा से कुछ न पूछा, क्योंकि मैं जान चुकी थी अम्मा के आंसू के पीछे का राज। अम्मा ने अब्बा से बोला कि चचा को मनाएं और दोबारा रिश्ता कर लें, लेकिन मैंने इस बार साफ हरी झंडी दिखाई, क्योंकि मुझे चचा के घर शादी करनी ही नहीं थी।
کچھ روز گزرے تو چچا پھر اپنی بیوی کو لیے میرے گھر پر موجود تھے۔ میں کالج سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اب پھر سے یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں، لیکن اس بار میری کسی نے نہ سنی اور اماں نے میرا رشتہ چچا کے چھوٹے بیٹے سے طے کر دیا۔ میں اس رشتے سے خوش نہ تھی، لیکن اس بار اماں نے مجھے اپنی قسم دے کر خاموش رہنے کا بولا۔ وقت گزرتا گیا، اس رشتے سے سبھی خوش تھے، ماں سوائے میرے اور میرے منگیتر کے۔ پہلے پہل مجھے لگا تھا کہ میرے منگیتر کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے خفا ہے، لیکن حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب ایک روز میرے منگیتر نے مجھے باہر ملنے کو بلایا۔ پہلے دل کیا کہ نہ کر دوں، لیکن میں نے اماں کو اپنے اعتماد میں لے کر سب کچھ بتایا اور فیصلہ بھی بتا دیا کہ میں جانا چاہتی ہوں ملنے۔ اماں کو خوشی ہوئی کہ میں اپنے منگیتر سے ملنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے اماں کو بس اتنا بتایا تھا کہ میرے منگیتر نے مجھے باہر ملنے کو بلایا ہے، لیکن اس کے تیور کیا ہیں یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں اپنے منگیتر سے ملنے کو گئی جس ریسٹورینٹ میں اس نے مجھے بلایا۔ میں وقت پر وہاں پر چلی گئی۔ اماں نے بہت کہا کہ ٹھیک سے تیار ہو کر جاؤ، لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں زیادہ تیار ہو کر نہیں جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے بہت مناسب سا میک اپ کیا اور چل پڑی۔ میرا منگیتر کافی گہری سوچ میں گم تھا، یا پھر جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں بہت مشکل ہوئی، کیونکہ میرے جانے پر بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، نہ میری طرف دیکھا۔ میں نے جب اس کا نام پکارا تو وہ ایک دم چونک گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے منگیتر کی طرف دیکھا، جیسے بولنے میں مجھے کوئی خاصی دلچسپی نہ ہو۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو بولا۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے میرے سامنے کھانے کا مینیو رکھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں گھر سے کھا کر آئی ہوں، جس پر اس نے نرمی سے سر ہاں میں ہلایا اور مینیو پیچھے کر لیا۔ ایک گرم چائے کا کپ پینے کے بعد میں نے اس سے بولا کہ بتاؤ اب کیا کہنے کو بلایا ہے۔ میری سوچ بھی وہاں تک نہیں گئی تھی جہاں تک میرے منگیتر کی سوچ گئی تھی۔ میرے منگیتر نے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، مجھے نہیں، اسی لیے وہ یہ منگنی توڑنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے منگیتر پر بہت غصہ آیا۔ توتے تو اس کے تب اڑے جب میں نے بولا کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو۔ میں نہیں، اسی لیے تم خود انکار کر دو، میں اس میں کچھ نہیں کروں گی۔ میرے منگیتر کو لگا تھا کہ اب کی بار میں بھی انکار کر دوں گی، لیکن میں ایسا کیوں کرنے کو انکار کر دیتی، لیکن اماں کی قسم نے میری زبان روک رکھی تھی۔ میں نے مزید اپنے منگیتر کی کوئی بات نہ سنی اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد سے میرے منگیتر کی طرف سے بھی مکمل خاموشی تھی، اور میری طرف سے بھی ہم میں وہ آخری ملاقات تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی تھی۔ اماں اکثر کہتی کہ باہر کہیں مل لو، ایسی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، لیکن میں ان کو اب کیا بتاتی، جہاں انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی نہیں ہوئی وہاں بڑھے گی کیا۔ منٹ گھنٹوں میں، گھنٹے ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں گزرے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے پیا دیس رخصت ہو کر جانا تھا۔ میری شادی بہت عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ میرا رشتہ جس سے طے کیا گیا وہ شادی کے روز بھاگ گیا۔ شادی کے روز جب سب نکاح کے انتظار میں تھے تب ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ دلہا ہال سے غائب تھا۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے یہ خبر سننے کو ملی۔ یہ سنتے ہی اماں ہال میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ جب اماں کو ہوش آیا تو اماں اور ابا نے میرا رشتہ میرے منگیتر کے بڑے بھائی سے کر دیا، جس کو میں پسند کرتی تھی، اور موقع پر نکاح ہو گیا۔ سب نے بہت باتیں کرنا شروع کر دی۔ لوگ پہلے ہی اس بات پر باتیں کرتے تھے کہ پہلے چھوٹے بیٹے کی شادی کیوں کر رہے ہیں، بڑے کی کیوں نہیں کی۔ میں بھی پریشان تھی کہ پہلے چھوٹے کے لیے رشتہ مانگا، اب بڑے سے کیوں کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ مجھے گھر لے کر جایا گیا تو کچھ بھی نہیں خاص تھا۔ میں یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں نے جب میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے اماں کے جڑے ہاتھوں کا پاس رکھا اور شادی کر لی۔ حیران تو میں اپنی قسمت پر تھی، قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ۔ گھر آتے ہی کسی نے مجھے بیٹھنے تک کو نہیں کہا۔ اپنے شوہر کا کمرہ جانتی تھی، اسی لیے خود کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے چل پڑا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ بس میری ایک نند مجھے کھانے کا پوچھنے آئی تھی، جس پر میں نے نہ کر دی تو وہ واپس چلی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بیٹھنے کا بولا اور مجھے کہا کہ کل تک میرا سارا سامان اس کمرے میں آ جائے گا۔ اس کے چہرے سے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے۔ ہوتا بھی کیسے، بھائی کے منگیتر سے شادی کرنی پڑ گئی، چاہے اس سے پہلے آپ اس کی محبت ہی کیوں نہ رہ چکے ہوں۔ میں اب ان سب سے تھک گئی تھی، اسی لیے خود ہی اٹھی، اپنے سابقہ منگیتر کے کمرے سے خود اپنے لیے آرام دہ سوٹ لائی اور بدل کر سو گئی۔ میرا شوہر دیکھتا ہی رہ گیا۔ صبح جب اٹھی تو شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ رات کہاں تھی، کیسے سوئی، مجھے کچھ یاد نہیں تھا، کیونکہ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور کمرے کی سیٹنگ دیکھنے لگی۔ ایک بات نے مجھے بہت حیران کیا، یہ کمرہ باقی کمروں سے مختلف تھا۔ اس کمرے کی دیواریں وہ سیدھا سی تھیں، جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے، لیکن ایسا کیوں تھا؟ وہی ملازمہ جو پورے گھر کو صاف کرتی تھی، وہ اس کمرے کو کیوں صاف نہیں کرتی تھی؟ خیر، میں نے اپنے لیے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ بھوک نے انگڑائی لی تو شوہر کو کچھ دیر بہلانے میں نیچے چلی آئی۔ ابھی نیچے آئی تھی کہ میری چچی نے میرے لیے ناشتہ نکالا۔
میرے ہاتھ میں ابھی پہلا نوالا تھا جب کسی نے میرے ہاتھ سے وہ نوالا چھین کر دوسری طرف رکھا اور میرا ہاتھ کھینچتا ہوا مجھے اوپر کمرے میں لے آیا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی کہ یہ کیا حرکت تھی، لیکن اس نے سنجیدگی سے ناشتے کا بڑا شاپر مجھے پکڑایا، خود جا کر میرے سابقہ منگیتر کے کمرے میں رکھے شو کیس میں سے میرے کچھ برتن نکال کر لایا اور اس میں ناشتہ ڈال کر ناشتہ کرنے کو کہا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی اپنی گھر والوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی، چونکہ میری دادی بھی اسی گھر میں رہتی تھی تو میرے ایسے ٹیبل سے اٹھ کر آنے پر کافی زیادہ بول رہی تھی جو آوازیں اوپر تک آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے تو جیسے کان بند کر رکھے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے میرے ساتھ ایسے ناشتہ کر رہا تھا جیسے ابھی ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، جس پر میرے شوہر نے سادگی سے ایک ہی جواب دیا کہ جو چاہیے ہوگا آپ نے مجھے بتانا ہے اور اپنا کھانا الگ سے بنانا ہے، چاہے تو باہر بنے میرے کچن میں چیزیں رکھ لیں، چاہے تو سب کے کچن میں رکھ لیں، جو چیز نہیں ہے مجھے بتا دیں میں لے آؤں گا۔ میرا شوہر میرے مطابق ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں اب اس پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، پڑھی لکھی تھی۔ میں نے پہلے دن ہی نوکری کرنے کا پوچھا جس پر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اور میں نے اپنے شوہر سے زیادہ بحث نہیں کی اور چپ کر کے اچھی بیویوں کی طرح رہنے لگی۔ ایک روز میرا اماں سے ملنے کو بہت دل کیا تو میں نے اماں سے بولا کہ وہ مجھے ملنے آ جائیں، لیکن اماں نے آنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پھر اماں نے بولا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں۔ رات میں جب میرے شوہر کام سے آئے تو میں نے ان کو بولا تو انہوں نے کہا وہ مجھے چھوڑائیں گے، خود نہیں جائیں گے۔ مجھے اب اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا راز تھا جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی انکار کر دیا اور اماں کو بھی۔ اب میرا کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے۔ میں کچن سے کوئی سامان لینے جا رہی تھی کہ چچا کا ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے دبی دبی غصے سے بھری آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے میں نظر انداز کر کے جانے لگی، لیکن جب میرے ابا کا نام اندر آیا تو مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ میں نے چچا کے دروازے سے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو میری نند ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی اور ایک طرف میری چاچی کھڑی اس پر چیخ رہی تھی۔ چاچا چچی کو بار بار پیچھے کرتے لیکن چچی نند کو بار بار اس کو مارنے کے لیے جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر چچی نند کو مار کیوں رہی ہیں۔ چاچا نے چچی کو کمرے سے باہر بھیجا تو میں جلدی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن مجھے ساری رات تجسس رہا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو چچی نند کو مار رہی تھی۔ باقی سب کے مقابلے میں میری نند بہت اچھی تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ کئی روز مجھے وہاں پر گزر گئے۔ میں اماں سے ملنے کو ان کے گھر گئی۔ میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑائیں، جس پر چاچا مجھے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ اماں کا رویہ چاچا کے ساتھ بالکل نارمل تھا۔ اب مجھے پھر سے حیرت ہوئی کہ اماں چچا کے ساتھ کیسے نارمل رہ سکتی ہیں جبکہ ان لوگوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی۔ میں نے جب اپنے شوہر کو بتایا کہ میں چچا کے ساتھ اپنی اماں کے گھر آئی ہوں تو میرے شوہر نے اس بات پر مجھ سے ناراضگی اختیار کر لی کہ میں ان کے ابا کے ساتھ کیوں آئی ہوں۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ آپ کے چچا کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، جس پر اماں نے پہلے تو مجھے غور سے دیکھا، جس پر میں نے اماں کو ظاہر کر دیا کہ میں سب جانتی ہوں جو اس دن چچا نے کچن میں کھڑے ہو کر ابا کے بارے میں کہا تھا، لیکن مجھے آج وہ راز جاننا ہے جو چچا اور آپ کے درمیان اختلاف پیدا کرتا آیا ہے۔ اماں نے میری طرف گھور کر دیکھا، جس پر میں نے اماں سے بولا کہ اماں مجھے سب جاننا ہے، اور پھر میرے شوہر سے آپ پہلے تو شادی کے لیے نہیں مانی، پھر ایسا کیا ہوا کہ شادی کے روز آپ لوگوں نے میرا رشتہ اسی لڑکے سے کر دیا؟ اماں نے لمبا سانس لیا اور مجھے بتانا شروع کیا۔ اماں لوگ 4 بہنیں تھیں، اماں دوسرے نمبر پر تھیں اور اماں کی ایک بہن جو ان سے بڑی تھی، دونوں ایک سے بڑھ کر خوبصورت تھیں۔ میرے چاچا میری خالہ کو پسند کرتے تھے، لیکن میری خالہ کی بچپن سے منگنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خالہ کی طرف سے انکار ہو گیا۔ چونکہ میری اماں بھی بہت خوبصورت تھی تو چچا نے اماں کے لیے بھی رشتہ بھیجا، لیکن اماں نے بھی انکار کر دیا۔ چچا نے اماں کو ایک روز اغوا کیا اور دن بھر اپنے پاس رکھا۔ اماں روتی رہی کہ مجھے جانے دو، لیکن چچا نے اماں کو نہیں جانے دیا۔ دن گزرا، اگلے روز جب اماں گھر آئیں تو نانی اماں کے غم میں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ لوگوں نے اماں کو بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ اماں اپنی پاکیزگی کا سب کو یقین دلاتی رہی، لیکن کسی کو اماں پر یقین نہیں آیا۔ میرے ابا کو جب نانی کے بارے میں پتا چلا تو ابا نے چچا کے خلاف پولیس میں کیس کر دیا اور 40ویں کے بعد باعزت و احترام سے اماں کا ہاتھ مانگ لیا۔ نانا بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ لوگوں کی باتوں نے نانا کو توڑ دیا تھا، اسی لیے نانا نے بھی سادگی سے اماں کا نکاح ابا سے کر دیا، جبکہ چاچا اور دادی اس رشتے سے راضی نہیں تھے۔ جب چاچا کو بیل ہوئی تو اماں اس گھر میں بہو کے روپ میں تھی۔ چاچا کو حیرت ہوئی اور تب سے اماں اور چاچا کے درمیان اختلافات، نفرت آ گئی۔ ابا کو دادا نے ایک اسکول کے آگے سے اٹھایا تھا، کیونکہ اسکول کے آگے ابا لوگوں کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، لیکن دادی کچھ عجیب طبیعت کی مالکن تھی، تبھی ابا کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اپنے سگے بچوں سے دور رکھا، سب کام ان سے لینے کے بعد بھی اپنے دوسرے بچوں کو آگے آگے رکھا۔ عید تہوار پر جب چچا اور پھپھو نئے کپڑے پہنتے تو ابا کو چچا کے پرانی شلوار قمیص پہننے کو ملتی، جو اکثر ان کو پوری بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ابا نے کبھی بھی اس بات کا برا نہیں منایا تھا۔
फिर अम्मा ने भी चचा का गुस्सा चचा की हद तक रखकर अब्बा का भरपूर साथ दिया था। उनकी हर खुशी गमी में उनके साथ साथ रही थी। अम्मा ने चचा को अब्बा की वजह से कबूल तो कर लिया था, लेकिन अकेले में अभी भी अम्मा के दिल में चचा के लिए उतनी ही नफरत थी। चचा ने अम्मा से बहुत बार माफी मांगी, लेकिन अम्मा चचा को अपनी अम्मा का कातिल समझती थी। इसी बिना पर अम्मा ने कभी चचा को माफ नहीं किया था और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मुझे अपनी अम्मा पर जी भरकर प्यार आया। मैं एक औरत होने के नाते जानती हूँ कि एक औरत की इज्जत उसके लिए कितने मायने रखती है। मैंने अम्मा से पूछा कि जब मैं कहती थी कि मुझे अपने कजन से ही शादी करनी है तो आप इनकार कर देती, फिर उसके छोटे भाई से मेरा रिश्ता तय कर दिया, और फिर जब वो शादी के रोज भाग गया तो ऐसा क्या हो गया था जो आपने मेरी शादी चाचा के बड़े बेटे से कर दी। फिर अम्मा ने मुझे वो राज बताया जिसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी। अम्मा ने मुझे बताया कि चचा की बहुत पुरानी आदत है कि वो अम्मा से हर बात शेयर करते थे, और चचा ने ही बताया था कि मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता। यही वजह थी कि अम्मा ने मेरी शादी छोटे के साथ तय कर दी, लेकिन बड़े से नहीं की। लेकिन शादी के रोज जब चचा का छोटा बेटा भाग गया तो अम्मा को अपनी और मेरी इज्जत बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आया और मेरी शादी मेरी मोहब्बत से ही कर दी। इतना बड़ा राज खुलने के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मेरे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। मैं वो नहीं रही थी जैसी मैं थी, लेकिन मुझे अपने शौहर से कोई शिकवा नहीं था। मेरा शौहर कभी बाप नहीं बन सकता था। ये सुनकर मुझे अपने शौहर पर नाराजगी नहीं बल्कि उन पर तरस आया, लेकिन दिल एक बार फिर दहल जरूर गया था। शाम के वक्त मेरा शौहर मुझे अम्मा के घर से लेने आ गया। मैंने उनकी तरफ देखा और उनके सीने से लगी रोने लगी। मेरा शौहर एकदम परेशान हो गया और मेरी अम्मा की तरफ देखने लगा। मेरी अम्मा ने मुंह पर कपड़ा डाला और अंदर चली गई। अम्मा के जाने की देर थी कि मेरे शौहर ने मुझे खुद से अलग किया और फिर अपने साथ लेकर घर वापस आ गया। कमरे में आते ही मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, रो क्यों रही थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरा शौहर मारे शर्मिंदगी के सर झुका गया। मैंने उनके कंधों पर सर रखा और उनको इस बात का एहसास दिलाया कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ, कभी उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। कई महीने गुजर गए और हमारी जिंदगी पुरसुकून से गुजर रही थी। शाम का वक्त था जब घर में एक तूफान बरपा हो गया। जब मेरा साबका मंगेतर किसी लड़की के साथ घर लौट आया, घर में एक बार फिर कोहराम मच गया था। मैं तो जैसे बौखला गई थी, लेकिन मेरी दादी इस फैसले से काफी खुश थी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा था। मैं अपने शौहर का हाथ पकड़कर एक तरफ हो गई। वैसे भी घर वालों ने हम दोनों को घर से एक तरफ किया हुआ था। चची ने आने वाले दुल्हन को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर के दरमियान में ले आई। सब बुत बने चची की कार्रवाई देख रहे थे। दादी ने 2 से 3 दफा चची को रोका, लेकिन चची ने अपना हाथ ना रोका, अपनी जबान को जहमत दी। मैंने अपने शौहर को देखा जो बहुत गौर से अपने भाई को देख रहे थे, जो ढीठ बना अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उधर चची ने नई दुल्हन का मार मार कर भरता बना दिया था। मैंने अपने साबका मंगेतर को देखकर शुक्र अदा किया कि मैं उसकी बीवी नहीं बनी। कम अज कम अगर कोई मुझसे बात नहीं करता था तो कोई मुझे कुछ कहता भी तो नहीं था। मैं अपने घर बार के साथ खुश थी। मेरी नंद जिसकी शादी नहीं हुई थी, चची के साथ उसका रवैया भी बहुत अजीब था। अब नई आने वाली दुल्हन भी रोज तरह तरह की बातें सुनती थी। मेरी चची घर से बाहर नहीं जाती थी। मेरे चाचा जब जब काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते, तब मेरी चची भी रात देर तक घर पर आती। मुझे बहुत हैरानगी होती कि चाची जाती कहाँ है। घर आते ही मेरी चाची मेरी नंद पर हाथ उठाने लगती और वो मासूम खामोशी से मार खाया करती। मेरी नंद जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, उसका रिश्ता आया, लेकिन नंद ने रिश्ते से इनकार कर दिया और कमरे में जाकर बंद हो गई। रिश्ता देखने वालों ने हैरानगी से सबकी तरफ देखा तो मेरी चाची ने सबको कह दिया कि मेरी बेटी हामला है और वो कमरे में जाकर बेहोश हो गई है। मैंने हैरत से चाची की तरफ देखा कि चाची ये क्या कह रही हैं, कोई अपनी सगी औलाद के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। मेरे शौहर को गुस्सा आया और उन्होंने जाकर मेरी नंद से पूछा कि क्या अम्मा सच बोल रही हैं। तो पहले मेरी नंद मेरे शौहर की तरफ देखती रही और फिर आंखों में आंसू भरकर हाँ में सर हिला दिया। मेरे शौहर ने आओ देखा ना ताओ और मेरी नंद के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने अपने शौहर को रोकना चाहा, लेकिन मेरे शौहर ने गुस्से में मुझे धक्का दिया और बाहर चले गए। रिश्ते वाले चले गए। मुझे तदस्सुस हुआ कि मेरी नंद तो घर से बाहर भी नहीं जाती, फिर कैसे हामला हो सकती है। लेकिन उसने अपने मुंह से इकरार किया था जिसको झुटलाया नहीं जा सकता था। बात थम गई। घर भर में कोई नंद से बात नहीं करता था, अलबत्ता दादी काफी राजी थी इस तमाशे से। कुछ दिन गुजरे तो एक और रिश्ता आया। मेरी नंद कमरे में बंद हो गई। मैं जब सबके सामने गई तो वो लोग मुझे लड़की समझकर अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठे। जब उन्होंने कहा कि हमें रिश्ता मंजूर है तो सबको बहुत हैरत हुई, क्योंकि अभी तक नंद को तो देखा ही नहीं था। हैरत का झटका तब लगा जब लड़के की माँ ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और मेरे सर पर प्यार दिया। मेरी चाची ने बताया कि ये मेरी बहू है, बेटी नहीं। तो लड़के की माँ कुछ मायूस और शर्मिंदा हो गई और वापस जाकर बैठ गई। मैंने हाथ में पकड़े पैसे लड़के की माँ को देने चाहे तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और बोला कि हमारी तरफ से तोहफा समझकर रख लें। लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा करके पैसे उनकी हथेली में रख दिए। जब लड़के वालों ने नंद को बुलाने का कहा तो मेरी चाची ने बताया कि मेरी बेटी तो हामला है, इसलिए वो ये रिश्ता नहीं कर सकती। मुझे फिर से बहुत अजीब लगा। नंद को देखकर लगता ही नहीं था कि वो हामला है। तभी चाची जल्दी से कमरे में गई और न जाने अलमारी में से क्या तलाश करने लगी।
میں بھی تجسس کے مارے ان کے پیچھے گئی اور ان کو دیکھنے لگی۔ جان تو تب نکلی جب چاچی کوئی دوائی کھا رہی تھی اور کھاتے ہی واش روم میں چلی گئی۔ میں نے ان کے جاتے ہی الماری کھولی تو میری جان نکل گئی جب اندر سے زہر کی ڈبی نکلی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن یہ بات کسی سے نہ کی۔ میری نند ہر جگہ بدنام ہو چکی تھی۔ گاؤں والے رشتہ گھر آنے سے پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ وہ حاملہ ہے۔ ایک روز پھر سے رشتہ آیا تو میرے شوہر میری نند کا نکاح کروانے لگے، لیکن میری نند جلدی سے میرے پاس آئی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ یہ شادی رکوا دیں ورنہ میری ماں مر جائے گی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ نند کی شادی سے میری ساس کا کیا لینا دینا۔ اس روز میری ایک نہ سنی گئی، لیکن میں اپنی نند سے کچھ پوچھ نہ پائی اور اس طرح میرے شوہر نے میری نند کی شادی کروا دی۔ شادی ہوتے ہی میری چاچی نے گھر میں شور مچا دیا کہ ابھی کے ابھی نند کو طلاق دلوائی جائے ورنہ چاچی مر جائے گی۔ ہم سب کو بہت حیرت اور غصہ آیا کہ مائیں اپنی بیٹی کا گھر بساتی ہیں، لیکن میری چاچی اپنی سگی بیٹی کا گھر برباد کر رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ ساس ایسا کیوں کر رہی ہیں، جس پر میرے شوہر نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ کئی روز چاچا کے کمرے سے چیخوں اور رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ جب میں کمرے کے دروازے کے پاس جاتی تو آوازیں تھم جاتی۔ میری دیورانی حاملہ ہوئی تو میری ساس نے شور مچا دیا کہ یہ میرے بیٹے کا خون نہیں ہے۔ میرا دیور بھی کانوں کا کچا تھا، تبھی میری دیورانی پر ظلم کرتا تھا۔ وہ بیچاری اپنی صفائیاں دیتی رہتی، لیکن کسی کو بھی اس پر یقین نہیں آتا۔ اب مجھے بھی ساس کے لیے تجسس ہونے لگا کہ آخر ساس کو مسئلہ کیا ہے، ہر عورت پر الزام لگا دیتی ہے۔ پہلے اپنی کماری بیٹی کو حاملہ بنا دیا اور اس کی شادی کی عمر گزار دی، اب دیورانی کے بچے کو اپنا خون ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اب میری نظر اپنی ساس پر ہی ہوتی تھی۔ ایک روز رات کے وقت چاچا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی جب چاچا میری ساس کو کرسی سے باندھ کر مار پیٹ رہے تھے اور وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی، لیکن میرے چاچا کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے پورا دروازہ کھول کر اندر گئی اور چاچا کو روکنا چاہا، لیکن چاچا نے نہیں رکنا تھا۔ وہ نہیں رکے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں کو آخر ہوا کیا ہے، چاچی کا قصور کیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کو ساری صورتحال بتا کر ان کو اپنے ساتھ چاچا کے کمرے میں لے کر آئی۔ میرے شور مچانے سے میرا دیور اور باقی سب بھی اٹھ گئے تھے۔ سب نے مل کر چاچا کو روکا اور ان سے اس سب کی وجہ پوچھی۔ میں نے جب چچی کو کھولا تو وہ اپنے منہ سے غلاظت کہنے لگی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن صبر کر کے کھڑی رہی۔ میرے شوہر نے جب چچا سے پوچھا کہ اماں کو کیوں مار رہے ہیں تو چاچا کی بات سن کر میری جان ہی نکل گئی جب چچا نے بتایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور پچھلے 7 سالوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں جب کام کے سلسلے میں باہر جاتا ہوں تو یہ میرے پیچھے کسی سے ملنے جاتی ہے اور یہ اس قدر پاگل ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو جو کمارا ہو یا حاملہ ہو اس کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ میری بیوی پاگل ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے دماغ پر ہر بات کو سوار کر لیا ہے، اسی لیے خود کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ دوسروں پر الزام لگا دیتی ہے۔ میری نند کی شادی بھی چاچی کی وجہ سے لیٹ ہوئی، کیونکہ جب نند کا رشتہ آتا تھا تب چاچی اس کو مار کر کہتی تھی کہ میری جگہ تو حاملہ بنے گی ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ دھمکی کارآمد رہتی اور میری نند خاموشی سے خود پر الزام لگوا لیتی۔ میری نند کی جس جگہ شادی ہوئی تھی وہ لوگ بہت اچھے ثابت ہوئے، نند کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ اب جب کبھی ہم اس سے گزرے وقت کے لیے دکھ کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا کر ہمیں دکھ کرنے سے منع کر دیتی اور ہمیشہ یہی کہتی کہ اگر میں اتنا صبر اور انتظار نہ کرتی تو آج مجھے اتنا اچھا سسرال اور اتنا اچھا شوہر نہ ملتا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ کی کیا مصلحت ہو کوئی نہیں جانتا، اور یہ بات ہر کوئی نہیں جانتا۔ چاچی کو پاگل خانے بھیجا جا چکا تھا، چاچا کو فالج کا اٹیک ہوا تو وہ بولنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ دن بھر بستر پر پڑے رہنے سے ان کا جسم گل چکا تھا، کوئی ان کی فکر نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ دن بھر کے بھوکے تھے تو کوئی کھانا کھلانے نہیں جاتا تھا، کیونکہ ان کا جسم گل جانے کی وجہ سے بدبو چھوڑ چکا تھا۔ ایسے میں نے چچا کا خیال رکھا اور ان کی خدمت کی۔ میری اماں جب گھر آتی تو چچا کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتے اور ان سے ٹوٹے الفاظ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتے۔ اماں نے چچا کو معاف کر دیا تھا، معاف کرنے کی دیر تھی، چچا 1 ہفتے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور اب تنہا کبھی ادھر تو کبھی ادھر پھرتا۔ میری دادی اپنے جوان اور لاڈلے بیٹے کی موت میں آدھی ہو گئی تھی۔ میرے ابا نے میری دادی کو سنبھالا، دادی نے اماں سے بھی معافی مانگی، جس پر اماں نے ان کو معاف کر دیا۔ میرا شوہر کبھی کبھار اپنی اماں سے ملاتا۔ میری نند اپنے 2 بچوں کے ساتھ پردیس رہنے لگی۔ سب اپنی اپنی جگہ مکافات عمل دیکھ چکے تھے اور بہت اچھا سبق بھی حاصل کر چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ نے جب ہمیں اولاد دینی ہوگی دے دے گا، اکیلے رہ کر تھک جاتی ہوں۔ تو میرے شوہر اور میں نے فیصلہ کیا کہ کسی یتیم خانے سے کسی چھوٹے بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور بچے یتیم خانوں میں رل جاتے ہیں، یہ نیکی بھی شاید اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر کسی یتیم کی کفالت ہم کر لیں گے تو میرے شوہر کو میری بات پسند آ گئی اور ہم نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ اللہ نے ہمیں بہت رزق دیا، ہمیں اپنے صبر کا پھل اللہ کی دی گئی ہر نعمت کے بدلے مل چکا تھا۔ آج بھی سوچتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے کہ شادی کے روز اگر میرے شوہر کی جگہ میرا دیور ہوتا تو آج میری دیورانی کی جگہ شاید میں ہوتی۔ اللہ نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا وہ بہت بہترین تھا، اور اس کے فیصلے پر خوش دلی سے آمین کہہ دینے والے دنیا میں بھی امر ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ناظرین،
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔